پہلے تو یہ سادہ سا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ آخر اسرائیل اسٹیٹ کیا ہے اور امریکہ اس کو اتنا بیک کیوں کرتا ہے، امریکہ کا اس میں انٹرسٹ کیا ہے۔ دیکھیں، اس کے تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جو یہودیوں کے خلاف جسے ہم اینٹی سیمیٹزم کہتے ہیں، وہ ایک پوری ایک لہر تھی یورپ کے اندر، ہوں اور اس کا جو بدترین شکل آپ کو نظر آئی وہ آپ کو جرمنی میں ہوں نظر آئی، جب ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو مار دیا۔ اس دوران ایک چھوٹی سی سوچ یہ بھی بن رہی تھی جس کو ہم اب صہیونیت کہتے ہیں، ہوں زائنزم، زائنسٹ اور وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک ہوم لینڈ چاہیے، اپنا ایک ملک چاہیے ہے، ہوں اور وہ ہمیں مڈل ایسٹ میں چاہیے۔ اچھا، یہ جو سوچ تھی اس کو برٹش پروان چڑھا رہے تھے، اس وقت کا سامراج جو تھا وہ برطانیہ تھا بڑا۔ ہوں 1945 کے اندر، یعنی جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے، ہوں اس وقت ایک نیا دور شروع ہوتا ہے دنیا بھر میں جسے ہم کہتے ہیں ڈی کالونائزیشن۔ اوکے اس سے مراد یہ ہے کہ سامراج کمزور ہو رہا ہوتا ہے، اور جگہ جگہ جو کالونیز ہوتی ہیں، ہوں یعنی وہ ممالک جن کے اوپر قبضے کیے ہوتے ہیں ہوں مغربی استعمار نے، وہ آزاد ہو رہے ہوتے ہیں۔ بر صغیر بھی آزاد ہوتا ہے، ہوں افریقہ کے اندر بھی ڈی کالونائزیشن شروع ہو جاتی ہے، ہوں اسی طرح مشرق وسطیٰ میں بھی شروع ہو جاتی ہے، لاطینی امریکہ کے اندر انقلابی حکومتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہوں اب یہ ساری جو حکومتیں تھیں، ان کے اندر ایک بڑا اہم جو کردار تھا وہ تھا لیفٹ کے لوگوں کا، جسے ہم ہوں سوشلسٹ تحریک کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو وسائل ہیں ہوں وہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے ہی استعمال کرنے ہیں، صدیوں سے یورپ آ کے ہمارے وسائل پہ قبضہ کر رہا ہے۔ ہوں جس ٹائم پر ڈی کالونائزیشن ہو رہی تھی، اسی ٹائم پہ اسرائیل ایک کالونی کے طور پر ہوں مڈل ایسٹ کے اندر اس کو بنا دیا جاتا ہے، اور اوکے وہاں پہ امریکہ کے لیے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ برطانوی سامراج جیسے جیسے نیچے جاتا ہے، خاص طور پہ 45 کے بعد تو بالکل برطانوی سامراج کمزور ہو جاتا ہے، ہوں امریکہ نئی سپر پاور بن جاتا ہے۔ اور امریکہ کے لیے سب سے بڑا دنیا میں چیلنج ایک سوویت یونین ہوتا ہے، دوسرا ڈی کالونائزیشن ہوں ہوتا ہے، یعنی جگہ جگہ جو ملک آزاد ہو رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان ممالک پہ اپنا قبضہ یا اپنا غلبہ جمائے رکھے۔ رائٹ اس کے لیے ایک طریقہ جو استعمال کرتا ہے وہ ہے رجیم چینج، ہوں جس کا ہم نے بہت ذکر سنا ہے، جس میں ملٹری جنرلز کے ساتھ مل کے ہوں اور جو وطن فروش وہاں پر کچھ قوتیں ہر ملک کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو بھی ایسی حکومت جو اپنی مرضی سے کوئی چیزوں کو چلانا چاہے، اس کا تختہ الٹا دیتا تھا امریکہ۔ ہوں یہ ایران میں کیا، محمد مصدق ایک لیڈر تھے، انہوں نے ایک غلطی کی تھی، الیکٹ ہو کے آئے اور انہوں نے کہا کہ جو تیل ہے ایران کا وہ اب برطانوی کمپنیوں کو یا امریکی کمپنیوں کو نہیں، وہ اب ہماری قومی تحویل میں ہوگا اور ایرانی عوام کے لیے استعمال ہوگا۔ ہوں اس کی وجہ سے سی آئی اے نے جو پہلا کو کروایا، ہوں پہلا رجیم چینج آپریشن، وہ ایران میں محمد مصدق کی حکومت کے خلاف کرایا۔ اوکے اسی دوران 48 میں جو اسرائیل کا وجود ہے، وہ اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یعنی 48 کے بعد پوری عرب دنیا کے اندر آزادی کی ایک لہر ہوتی ہے، اور آزادی سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہم جیسے پاکستان آزاد ہے، بلکہ حقیقی آزادی اس ٹائپ کی کہ ہم امریکی یہ تسلط کے اندر نہیں رہنا چاہیں گے، ہوں ہم مغربی استعمار سے اب آزاد ہوں گے۔ مصر کے اندر جمال عبد الناصر، جن کے نام پہ ہمارا ناصر باغ ہے لاہور کے اندر، وہ آتے ہیں۔ لیبیا کے اندر قذافی آتے ہیں، لاہور میں ہمارا قذافی اسٹیڈیم بھی ہے، وہ اسی تحریک کا حصہ تھے۔ عراق میں باتھ پارٹی اقتدار میں آتی ہے، شام میں اسی طرح انقلاب آتا ہے، ایران کے اندر پھر شاہ کے خلاف پہلے مصدق کرتا ہے، جس کی میں نے ابھی ذکر کیا، اس کے بعد امام خمینی آ کے تختہ الٹا دیتے ہیں اس کا، شاہ کا۔ وہ بھی بہت بڑی ایک عوامی طاقت آپ نے دیکھی جب وہ واپس آتے ہیں پیرس۔ تو یہ پورا خطہ جو ہے، پھر اس میں یمن میں بہت بڑی تحریک تھی آزادی کی، اور فلسطین کے اندر تو تھی پورا خطہ جو ہے وہ انقلابی جو سوچ ہے اس میں بہت اس کی گرفت میں تھا۔ اسرائیل کی اہمیت یہ بنی امریکہ کی نظر میں کہ اسرائیل کے ذریعے وہ ایک انقلابی حکومت کو شکست دے سکتا ہے، ارے اور انہوں نے مصر سے معاملہ شروع کیا، 6 ڈے وار جو تھی اس میں مصر کو تباہ کیا، اس کے بعد شام کو تباہ کیا، گولان ہائٹس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد انہوں نے لیبیا، عراق، یمن، یعنی اسرائیل نے کسی ایک ملک کو نہیں چھوڑا جو اس کے پورے آپ خطے میں دیکھیں۔ امریکہ کو اترنا بھی نہیں پڑا ان علاقوں میں، یعنی لیکن کر یہ سارا کچھ امریکہ کی سپورٹ سے کر رہا تھا، سارا امریکہ نے خلیجی ریاستوں کے اندر اپنے فوجی بٹھائے، خلیج کے پاس کیونکہ تیل بہت زیادہ تھا، اب خلیجی ریاستوں کی جو آبادی ہے وہ عرب دنیا کی تقریباً 2.5-3
فیصد آبادی ہے. جب تیل وہاں پہ نکلا تھا تو عرب پوری دنیا کے اندر خوشی کی لہر تھی کہ اب ہمارے پاس یہ وسائل ہوں گے کہ پوری عرب دنیا جو ہے وہ ترقی کرے گی. انہوں نے کہا نہیں، خلیجی ریاستوں کا کہ آپ بس اپنے تک ترقی محدود کریں، اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے گا تو ہم بیٹھے ہیں، اور ان ساری ملکوں کو جو باقی انقلابی بن رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اسرائیل تیار کر دیا. اور اسرائیل کو جو ہم کہتے ہیں کہ جی چھوٹا ملک ہے، یہ وہ چھوٹا ملک آپ دیکھ رہے ہیں. جنگ جو ہے وہ نمبرز کے ساتھ نہیں ہوتی، جنگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتی ہے. امریکہ نے جو سب سے ہائی اینڈ ٹیکنالوجی تھی وہ شروع سے ہی اسرائیل کو دینا شروع کی، حتیٰ کہ اب تو یہ حالت ہے کہ ان کی اپنی جو پوری وہ ملٹری انڈسٹری ہے اسرائیل کی، وہ تقریباً مقابلے پہ آ گئی ہے مغرب کے. تو وہ ساری بنوائی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا ایک سمجھ لیں ان کا ایک ان کے رکھوالا تھا اس پورے خطے میں. اٹ از دا لاسٹ کالونی ان دا مڈل ایسٹ، جو پراپر جسے آپ کالونی کہہ سکتے ہو، جو کہ پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر لیا. اب معاملہ یہ بنا کہ مصر کو آپ نے نیوٹرلائز کر دیا، شام کو آپ نے تباہ کر دیا، لبنان کو آپ نے تباہ کر دیا، غزہ میں آپ نسل کشی کر رہے ہو، لیبیا کو آپ نے تباہ کر دیا، عراق کو آپ نے تباہ کر دیا، یمن کو آپ نے تباہ کر دیا. اینڈ میں آ کے اس وقت ایک ملک بچا ہے، وہ ہے ایران. ایران آخری چٹان ہے اس پورے خطے کے اندر جو کہ مزاحمت کر سکتی. اور اسرائیل نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ سکون کے ساتھ اس خطے میں نہیں رہ سکتے جب تک اسرائیل موجود ہے اور امریکی عزائم جو ہیں وہ موجود ہیں. اس وقت ان کا عزائم کیا ہے، میں تھوڑا سا اس پہ بھی آپ بتا دوں. مقصد نہ نیوکلیئر ہے ڈیل، غزہ میں تو کوئی نیوکلیئر ڈیل نہیں ہوئی تھی نا، شام میں بھی کوئی نہیں تھی، لیبیا میں بھی کوئی نہیں تھی. نہ پرابلم جمہوریت ہے. آپ دیکھیں جہاں جہاں امریکہ گیا ہے وہاں تباہی کر کے نکلا. افغانستان، عراق، لیبیا، شام. امریکہ کا مقصد ہی تباہی کرنا ہے اس وقت، ریاستوں کی تباہی، تاکہ کوئی اپوزیشن سامنے آ نہ سکے جو کل کو چین کے ساتھ مل سکے، روس کے ساتھ مل سکے. کیونکہ امریکہ اکنامکلی ڈکلائننگ پاور ہے، یہ ڈکلائن کر رہا ہے بہت عرصے سے، پچھلے 20-30 سالوں سے، کیونکہ جو انڈسٹری ہے وہ چین کے پاس چلی گئی ہے اور باقی ملکوں کے پاس چلی گئی ہے. ڈکلائننگ پاور ہے، لیکن ملٹری اس کی ابھی بھی سب سے طاقتور ہے. یعنی جو ان کا ملٹری بجٹ ہے، جو اس بار $1000 ارب کا انہوں نے بنایا ملٹری بجٹ، وہ باقی جو اگلے 8 ممالک ہیں ان کا اگر ملا بھی لیں بجٹ تو وہ اتنا نہیں بنتا جتنا صرف امریکہ کا بنتا ہے. امریکہ تباہ کر سکتا ہے، امریکہ ڈیولپ نہیں کر سکتا. وہ دن ختم ہو گیا جب امریکہ بہت ایڈ دیتا تھا اور ملکوں کو بناتا تھا. جہاں پہ امریکہ گیا ہے، افغانستان کو نہیں ٹھیک کر سکا، عراق کو نہیں ٹھیک کر سکا، لیبیا کو نہیں ٹھیک کر سکا، شام کو نہیں کر سکا. وہ سارے ملکوں کے اندر وار لارڈزم ہے، وہ ملک ٹوٹ گئے ہیں، ان ریاستوں کو توڑ دیا گیا ہے. اور یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے آپ کو آزاد کر دیا ڈکٹیٹروں سے. تو یہ اب ایران کی آزادی بھی اسی طرح کی آزادی وہ ایران کو دینا چاہ رہے ہیں. یہی اہمیت ہے. نہ یہ مذہب کا مسئلہ ہے، نہ یہ فرقے کا مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھیں فرقہ غزہ میں کوئی اور فرقہ ہے، ایران میں لوگ کا اور فرقہ ہے. یہ وہ معاملہ بھی نہیں ہے. یہ معاملہ سیدھا ہے کہ اس خطے کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر اس کے اوپر رضا پہلوی جیسے وطن فروشوں کو بٹھا دیا جائے، جو کھنڈرات پہ حکمرانی کر کے خوش رہیں گے اور وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کے اس خطے کو آزاد کریں گے. یہ آزادی ہے، اس لیے اس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایران پہ بھی نہیں رکے گا، یہ معاملہ پاکستان تک آئے گا، لازمی آئے گا، کیونکہ کوئی بھی ریاست ان کو قابل قبول نہیں ہے جو کہ فنکشنل ہو. وی آر ان این ایرا آف دا ڈسٹرکشن آف اسٹیٹس. ڈسٹروائے کر رہے ہیں وہ اسٹیٹس کو، پابندیاں لگا کے. روس کے ساتھ بھی ان کا یہی پلان تھا، یوکرین کے ذریعے. یوکرین کو انہوں نے اسی لیے لڑوایا کہ اتنا آپ ایگزاسٹ کر دو رشیا کو کہ وہ کہیں اور لڑ ہی نہ سکے، اس لیے ان کے لیے بھی آنا مشکل ہو رہا ہے. چین کو بھی وہ ساؤتھ چائنا سی میں پھنسا رہے ہیں تاکہ چین بھی اس ایریا سے نہ نکل سکے. سو ایک طاقت ہو جو کہ تباہی کر رہی ہو، یہ فیوچر ہے جو امریکہ ہمیں دے. یعنی کہ یہ امریکہ کا دہشت گرد بچہ ہے، بالکل اسرائیل.